آج تو شازل مجھے دیکھ کے میرے دیوانے ہی ہو جائیں گے. بڑے ہی کوئی سگما میل بنتے ہیں. دیکھتی ہوں میرے حسن کے آگے کب تک ٹکے رہتے ہیں. ہے تو مرد ہی نا. اتنا ہاٹ فگر دیکھ کے بھی نہ بہکے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ڈیپ گلے کی شرٹ نائٹی پہنتی اپنی دھڑکنوں کو برا کی قید سے آزاد کر گئی تھی تاکہ شازل اس کی طرف متوجہ ہو سکے. ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا لگژری پرفیوم خود کے اوپر چھڑکتی بغور خود کو شیشے میں دیکھنے لگی. دھیمی دھیمی رنگ برنگی لائٹس کمرے کے ماحول کو مزید رومانٹک بنا رہی تھی. شل شوزی شل زوبی آج تو تیرا شوہر تیرے قابو میں آ کے ہی رہے گا. اور جتنی ہاٹ میں لگ رہی ہوں کہیں آج کی رات شازل کو زیادہ ہی بہک گئے تو جڑواں بچے ہی ہو جائیں گے. مطلب کل سے میں پریگننٹ ہو جاؤں گی. وہ منہ کو دونوں ہاتھوں سے چھپاتے ہی شرمانے کا ناٹک کرنے لگی. وہ اپنے ہونٹوں کی لپسٹک گہری کرتے ہوئے بیڈ کی طرف آئی. وہ شرم سے پانی پانی تو ہو ہی رہی تھی لیکن شوہر کو رجھانے کا یہ طریقہ اسے قابل قبول لگ رہا تھا. زوبیہ کو کمرے کے باہر آواز سنائی دی تو وہ بیڈ پر لیٹتے کمفرٹر اوڑھے سونے کا ناٹک کرنے لگی. شازل کمرے میں آتے ہی ٹھنکا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ صبح کے ارادے کیا ہیں. وہ مسکراہٹ دباتے چپ چاپ صوفے پہ بیٹھتا اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا. اس نے زوبیہ کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. زوبیہ شازل کی اس حرکت پہ بری طرح چڑی. اچانک اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹاتی شازل کی گود میں آ کر بیٹھی. مجھے دیکھ کے آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اور مرد جیسے اپنی بیوی کے قریب آتے ہیں کہ قربت کے لیے تڑپتے ہیں اس طرح آپ میری قربت کے لیے کیوں نہیں تڑپتے؟ وہ جان بوجھ کر اپنی دھڑکنیں بار بار اسی کے سینے میں بس کر رہی تھی تاکہ شازل کے جذبات بھڑک سکے. یہ ڈرامہ سب کیوں کیا ہے؟ وہ کمرے کی طرف اشارہ کرتا صفاقی سے بولا. تم صاف صاف کہہ سکتی تھی کہ تم میری قربت کے لیے تڑپ رہی ہو. یہ 2 نمبر بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسے نرمی سے گود میں اٹھاتا بیڈ کی طرف لایا. مجھے بھڑکانے کو پوری تیاری کی گئی ہے. وہ اس کے وجود کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا. آپ ہی ہیں جو میری طرف نہیں دیکھتے. ایک دفعہ نظر بھر کے دیکھیں تو صحیح. جذبات نہ بھڑکے تو میرا نام بھی زوبیہ نہیں. اس کے قریب آتی اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ دی. وہ سب کرتے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی مگر شوہر کو رجھانے کی خاطر اسے ان حدوں کو پار کرنا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی تو اس کے پیٹ میں آ جائے جو صرف شازل کے قریب آنے سے ہی ممکن تھا. شاور لینے کے بعد زوبیہ جاری دار نائٹی پہنے اور کمفرٹر اوڑھے سونے کا ناٹک کرنے لگی مگر شازل کمرے میں آتے ہی لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا. اس نے زوبیہ کو چھونا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. آپ ہیں کہ میرے قریب نہیں آتے اور یہاں سب کو بچہ چاہیے. وہ اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی. میں سب کو کہہ دوں گا تم سے بچے کی بات نہ کریں ٹھیک ہے؟ وہ لاجواب ہوتی اس کی گود میں آ بیٹھی اور اپنی دھڑکنوں کو اس کے سینے سے مس کرنے لگی. صاف کہو نا میری قربت کے لیے تڑپ رہی ہو تم. یہ ڈراموں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسے نرمی سے نیچے اتار گیا. میں ایک شرط میں تمہارے قریب آؤں گا. اس سرد لہجے میں کہتا اس کے ہاتھ باندھنے لگا. باہر بادلوں کی گرج چمک اور موسلادھار بارش نے ماحول کو مزید بوجھل بنا دیا تھا. کمرے کے اندر کی فضا ساکت تھی جہاں صرف گھڑی کی سوئیاں وقت کے گزرنے کا احساس دلا رہی تھی. کمرہ جدید طرز تعمیر کا شکار تھا. سرمئی دیواریں مدھم لائٹس اور مہنگا فرنیچر لیکن اس خوبصورتی میں ایک عجیب سی بیگانگی تھی. زوبیہ نے ابھی شاور لیا تھا. اس کے گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے جن سے گرتی بوندیں اس کے سفید ریشمی لباس کو بھگو رہی تھی. اس نے آئینے میں خود کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک تڑپ تھی اپنے شوہر کی توجہ پانے کی طرف. وہ جانتی تھی کہ شازل ایک مشکل انسان ہے لیکن شادی کے ان 6 مہینوں میں وہ اسے سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہی. اس نے ایک گہری سانس لی اپنے اوپر کمفرٹر اوڑھا اور بیڈ پر لیٹ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اسے امید تھی کہ آج شاید وہ دیوار ٹوٹ جائے جو شازل نے اپنے گیٹ کھڑی کر رکھی ہے. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا. شازل کمرے میں داخل ہوا. اس کا قداور وجود، سیاہ سوٹ اور چہرے پر وہی پتھر جیسی سنجیدگی. اس نے ایک نظر بھی بیڈ کی طرف نہیں دیکھا. اس کے چلنے کی آہٹ زوبیہ کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہی تھی. شازل نے اپنا کوٹ اتارا، صوفے پر پھینکا اور سیدھا اپنے لیپ ٹاپ کی طرف پڑ گیا. ٹائپنگ کی آوازیں کمرے میں گونجنے لگی تو زوبیہ کی برداشت جواب دے گئی. وہ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی. وہ جھٹکے سے اٹھی اور کمفرٹر ایک طرف پھینک کر شازل کے قریب جا بیٹھی. شازل کے ہاتھ لیپ ٹاپ کی کیز پر رک گئے لیکن اس نے سر نہیں اٹھایا. آپ ہیں کہ میرے قریب نہیں آتے اور یہاں سب کو بچہ چاہیے. صوبے کی آواز میں شکوہ بھی تھا اور کرب بھی. دادی اماں کے تانے، رشتہ داروں کی باتیں، کیا آپ کو کچھ سنائی نہیں دیتا شازل؟ شازل نے سستی رفتار سے سر اٹھایا.
اس کی گہری سیاہ آنکھیں جذبات سے خالی تھی، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ برف کا تراشا ہوا کوئی مجسمہ ہو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا زوبیہ، اس کی آواز اتنی ہی سرد تھی جتنی باہر کی ہوا۔ لوگوں کی باتوں پر کان دھرنا چھوڑ دو، میری ترجیحات مختلف ہیں۔ کیسی ترجیحات؟ زوبیہ نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس شاذر کو ایک لمحے کے لیے لرزا گیا، لیکن اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کیا میں اس گھر کی صرف ایک سجاوٹی چیز ہوں؟ آپ مجھے دیکھتے تک نہیں، بات نہیں کرتے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ زوبیہ ہمت کر کے اس کی گود میں آ بیٹھی۔ اس کا چہرہ شاذل کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کے سینے سے اٹھتی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ شاذل کی سانسوں کی رفتار بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہ چمک آئی جیسے وہ چھپانا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے زوبیہ کے کندھوں پر پکڑ کر اسے سختی سے خود سے دور کر کے نیچے اتار دیا۔ صاف کہو نا کہ میری قربت کے لیے تڑپ رہی ہو تو یہ ڈراموں اور دادی کے بہانوں کی کیا ضرورت؟ اس کا لہجہ اب تمسخر آمیز تھا۔ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ محبت مانگنا کیا ڈرامہ ہے؟ شاذل کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا جہاں بارش کے قطرے شیشے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس نے پیچھے مڑے بغیر کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے جانتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ رشتہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو؟ زوبیہ اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ تو سمجھائے مجھے، کیوں آپ نے اپنے گرد یہ حصار باندھ رکھا ہے؟ شاذل اچانک مڑا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ زوبیہ کے اتنے قریب آئے کہ زوبیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ شاذل نے اپنے ہاتھ دیواروں پر ٹکا دیا، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں قربت چاہیے نا، تو میری ایک شرط ہے۔ اس کا لہجہ اب ہر درجہ سنجیدہ اور سرد ہو چکا تھا۔ زوبیہ نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، کیسی شرط؟ شاذل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس گھر میں میری مرضی کی ایک سچائی دفن ہے، ایک ایسی حقیقت جسے میں نے خود سے بھی چھپا رکھا ہے۔ جس دن تم اس رات تک پہنچ جاؤ گی، جس دن تم یہ جان لوگی کہ شاذل ہاشم اصل میں کون ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا کھویا، اس دن میں یہ فاصلے ختم کر دوں گا۔ زوبیہ کا سانس جیسے رک گیا۔ یہ کیسی پہیلی ہے شاذل؟ یہ پہیلی نہیں، میری شرط ہے زوبیہ۔ اس نے اس کے چہرے پر بکھری ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کا لمس پر جیسا ٹھنڈا تھا۔ اگر تم اس راز کو برداشت کر سکتی تو میں تمہارا ہوں، لیکن یاد رکھنا، بعض سچائیاں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ کیا تم تیار ہو؟ زوبیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ مجھے منظور ہے، میں آپ کے گرد موجود ہر دیوار گرا دوں گی۔ شاذل نے گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے وہ اس کی اہمیت کی داد دے رہا ہو یا شاید اس کی نادانی پر ترس کھا رہا ہو۔ وہ بغیر کچھ کہے مڑا، اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زوبیہ وہیں دیوار سے لگی کھڑی رہی۔ کمرے کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ گہری اور پراسرار ہو چکی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ شاذل کے سرد لہجے اور خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان چھپا تھا، اور اب اس طوفان کا رخ زوبیہ کی طرف مڑ چکا تھا۔ رات بھر کی بارش تھم چکی تھی، لیکن آسمان پر اب بھی سرمئی بادلوں کا راج تھا جو دھوپ کو زمین تک پہنچنے سے روک رہے تھے۔ ہاشم ولا کی وسیع اور اس ڈائننگ ہال میں خاموشی کا راج تھا جسے صرف چاندنی کے چمچوں کی پلیٹوں سے ٹکرانے کی آواز توڑ رہی تھی۔ زوبیہ نے سفید رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں رات کی بیداری اور آنسوؤں کی وجہ سے تھوڑی سوجی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا عزم تھا۔ میز کی سربراہی کرسی پر بیگم ہاشم بیٹھی تھی، جن کے چہرے کی جھریاں ان کی سخت مزاجی اور خاندانی غرور کی کہانی سناتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے تیزی سے گر رہے تھے۔ شاذل ہمیشہ کی طرح خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کا پورا دھیان سامنے رکھے اخبار پر تھا، جیسے وہ میز پر موجود افراد سے کٹ کر کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ زوبیہ، بیگم ہاشم کی کھنکتی ہوئی آواز ہال میں گونجی۔ زوبیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی دادی اماں، کب تک چلے گا یہ سب؟ انہوں نے پیالی میز پر رکھتے ہوئے شاذل کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالی۔ شادی کو 6 ماہ بیت گئے ہیں۔ اس گھر کی دیواریں اب کسی ننھے وجود کی آہٹ کے لیے ترس رہی ہیں۔ تم جانتی ہو کہ شاذل اس خاندان کا اکیلا وارث ہے اور مجھے اپنی زندگی میں ہی اس کا عکس دیکھنا ہے۔ زوبیہ کے گلے میں جیسے کچھ پھنس گیا۔ اس نے خاموشی سے شاذل کی طرف دیکھا، لیکن وہ بدستور اخبار پڑھنے میں مصروف تھا، جیسے یہ باتیں اس کے لیے ہوں ہی نہ۔ دادی اماں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، زوبیہ نے طبی آواز میں جواب دیا۔ اللہ کے ہاتھ میں تو ہے، لیکن کوشش انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بیگم ہاشم کا لہجہ اب تلخ ہو گیا۔ اگر تمہارے درمیان سب ٹھیک نہیں ہے تو مجھے بتا دو۔ میں نہیں چاہتی کہ ہاشم خاندان کا نام آگے نہ بڑھ سکے۔ اگر تم اس قابل نہیں ہو تو مجھے دوسرے راستے چننے ہوں گے۔ یہ بات ایک تازیانی کی طرح زوبیہ کو لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔
شازل نے اخبار کا صفحہ پلٹا اور اس کی انگلیاں اخبار پر سختی سے جمی ہوئی تھی، جو اس کی اندرونی بے چینی کا واحد ثبوت تھا۔ میں جا رہا ہوں۔ شازل اچانک اٹھ کھڑا ہوا، اس نے نہ دادی کی طرف دیکھا اور نہ ہی زبیہ کی طرف۔ ٹھہر جاؤ شازل، بیگم ہاشم نے اسے ٹوکا۔ تمہاری خاموشی زبیہ کے لیے ڈھال نہیں بن سکتی۔ شازل رکا، اس کے چہرے پر وہی پتھر جیسی سختی آئی۔ دادی میری زندگی کے فیصلے میں خود کروں گا، زبیہ کو اس بحث میں گھسیٹنا بند کرے۔ وہ بغیر مڑے ہال سے باہر نکل گیا۔ بیگم ہاشم نے غصے سے زبیہ کی طرف دیکھا۔ دیکھا تم نے، اس کا رویہ تمہاری ہی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے۔ عورت اگر چاہے تو مرد کے دل کی راہیں کھول سکتی ہے، مگر تم شاید اس فن سے ناواقف ہو۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ زبیہ اکیلی میز پر رہ گئی۔ زبیہ ڈرتے ڈرتے شازل کے اسٹڈی روم کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ کمرہ گھر کے ایک الگ گوشے میں تھا اور یہاں کسی کو بھی، حتیٰ کہ ملازموں کو بھی، بلا اجازت آنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے جیب سے وہ چھوٹا سا چابیوں کا گچھا نکالا۔ اسے حیرت تھی کہ اس کے ہاتھ کیوں کانپ رہے تھے۔ اگر اس نے دیکھ لیا تو؟ ایک لمحے کے لیے وہ جھجکی، لیکن پھر اسے دادی کے تانے اور شازل کی وہ عجیب و غریب شرط یاد آئی۔ جس دن تم اس رات تک پہنچ جاؤ گی، میں یہ فاصلے ختم کر دوں گا۔ اس نے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں پرانی کتابوں اور لکڑی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ دیواروں پر بڑی بڑی الماریاں تھیں جو فائلوں اور کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں شازل کی بڑی سی میز تھی جس پر ایک مہنگا لیمپ اور کچھ کاغذات سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ زبیہ نے تلاشی شروع کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ اس نے درازیں چیک کی، فائلیں الٹ پلٹ کی، مگر سب کچھ نارمل تھا۔ اچانک اس کی نظر میز کے بالکل نیچے ایک چھوٹی سی دراز پر پڑی جو بظاہر نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے وہ چابی آزمائی جو گچھے میں سب سے الگ تھی۔ ایک ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ دراز کھل گئی۔ اندر ایک مخملی ڈبیا اور کچھ پرانی تصویریں تھیں۔ زبیہ نے لرزتے ہاتھوں سے ایک تصویر اٹھائی۔ یہ شازل کی تصویر تھی، لیکن وہ آج والا شازل نہیں تھا۔ اس تصویر میں وہ 20-22 سال کا ایک ہنستا مسکراتا نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں زندگی اور شرارت تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ دونوں کے چہروں پر ایک ایسی خوشی تھی جو صرف گہری محبت میں ہی ممکن ہوتی ہے۔ زبیہ نے تصویر پلٹی۔ پیچھے نیلی روشنیوں سے لکھا تھا، میری زندگی کی واحد شرط رملہ، ہمیشہ کے لیے۔ تاریخ 14 اپریل 2020۔ زبیہ کا دل سے دھڑکنا بھول گیا۔ رملہ؟ یہ کون ہے؟ اس نے سوچا۔ اس نے گھر میں کبھی یہ نام نہیں سنا تھا۔ اسی وقت اسے اسٹڈی روم کی الماری کے پیچھے ایک چھوٹی سی تجوری ملی۔ اس نے گچھے کی آخری چابی وہاں لگائی۔ تجوری کھلتے ہی اس کے اندر سے ایک میڈیکل رپورٹ نکلی۔ زبیہ نے اسے پڑھنا شروع کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک ایکسیڈنٹ کی رپورٹ تھی جس میں لکھا تھا کہ گاڑی کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے ایک لڑکی کی موت واقع ہوئی اور گاڑی شازل ہاشم چلا رہا تھا۔ رپورٹ کے نیچے پولیس کی ایک نوٹ لکھی تھی، کیس بند کر دیا گیا کیونکہ ڈرائیور نے اعتراف جرم کر لیا۔ زبیہ کے ہاتھ سے کاغذ گر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ تو کیا شازل کی سرد مہری کی وجہ یہ پچھتاوا تھا؟ کیا وہ رملہ کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا تھا؟ اور کیا یہی وہ راز تھا جس کا اس نے ذکر کیا تھا؟ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دروازے پر شازل کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے بھیانک تھے کہ زبیہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے کہا تھا نا زبیہ، شازل کی آواز ایک شیر کی دھاڑ جیسی تھی، کہ بعض سچائیاں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ تم نے وہ حد پار کر لی جو تمہاری حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ زبیہ پیچھے ہٹی مگر میز سے جا ٹکرائی۔ شازل نے اس کے ہاتھ سے وہ تصویر چھینی اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ اب جب تم نے دیکھ ہی لی ہے تو کیا تم سکون سے رہ سکو گی؟ اس نے زبیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک گہرا کرب بھی تھا۔ زبیہ نے ہمت جمع کی اور کانپتی آواز میں کہا، آپ نے اسے نہیں مارا شازل، میں جانتی ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ شازل کا ہاتھ جو اس کے کندھے پر تھا تھوڑا ڈھیلا پڑتا گیا، لیکن اس کی آنکھوں کی سردی برقرار رہی۔ تم کچھ نہیں جانتی زبیہ، کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے رہ گئی زبیہ، جس کے ہاتھ میں اب اس ادھوری حقیقت کا پہلا سراغ تھا جو اسے ایک ایسی دلدل کی طرف لے جا رہا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ باہر آسمان سے جیسے قہر برسا رہا تھا۔ بادلوں کی ایسی گرج تھی کہ بڑے بڑے بادل دل دہل جائے۔ ہاشم ولا کے وسیع اور اس کمرے میں زبیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی تاریکی کو دیکھ رہی تھی۔ اسٹڈی روم والے واقعے کو 3 دن بیت چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں شازل نے گھر آنا جیسے چھوڑ ہی دیا تھا۔
وہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات کے اس پہر لوٹتا جب سب سو چکے ہوتے۔ زوبیہ کے ہاتھ میں اب بھی وہ ادھوری رپورٹ اور رملہ کا نام گردش کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شازل کسی بہت بڑے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور وہ بوجھ اسے آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے۔ اچانک نیچے مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ زوبیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں شازل اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر زوبیہ کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ شازل سر سے پاؤں تک شرابور تھا۔ اس کا کوٹ کہیں غائب تھا، سفید قمیص جسم سے چمٹی ہوئی تھی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ پتھر کی طرح سخت رہتا آج درد سے زرد پڑ رہا تھا۔ شازل، زوبیہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اسے سہارا دیا۔ شازل نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی مگر اس کے جسم میں سکت نہیں تھی۔ اس کا سانس گرم تھا اور جسم تپ رہا تھا۔ دور دور رہو مجھ سے زوبیہ، اس نے بھوچل آواز میں کہا مگر اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ زوبیہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ بڑی مشکل سے اسے سہارا دے کر اپنے اوپر کمرے تک لے کر آئی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر گرا، زوبیہ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے شدید بخار تھا۔ آپ کی یہ حالت؟ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جلدی سے اٹھی، گیلے تولیے اور گرم پانی کا انتظام کیا۔ اس نے شازل کی گیلی قمیص بدلنے کی کوشش کی تو شازل نے نیم بے ہوشی میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ میں ایک قاتل ہوں، میں نے اسے مار دیا، میری وجہ سے وہ چلی گئی، تم بھی چلی جاؤ، یہاں صرف اندھیرا ہے۔ زوبیہ کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ آپ قاتل نہیں ہیں شازل، میں نہیں مانتی، آپ کا دل اتنا سخت نہیں ہے جتنا آپ دکھاتے ہیں۔ اس نے پوری رات شازل کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی۔ وہ بار بار ہذیانی کیفیت میں رملہ کا نام لیتا اور معافیا مانگتا۔ زوبیہ نے پہلی بار شازل ہاشم کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ شخص جو دنیا کے لیے ایک مضبوط دیوار تھا، اندر سے مٹی کے ڈھیر کی طرح بکھرا ہوا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب بارش کی شدت کچھ کم ہوئی، شازل کا بخار بھی ٹوٹنے لگا۔ وہ اب خاموش تھا لیکن اس نے زوبیہ کا ہاتھ اب بھی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ اس کی زندگی کی آخری امید ہو۔ زوبیہ وہیں بیڈ کے پاس بیٹھی زمین پر بیٹھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ شازل کے بالوں میں پھیرا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب تھی اور شازل نے اسے خود سے دور نہیں کیا۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ شازل نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور شکستگی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی شازل، زوبیہ نے نرمی سے جواب دیا۔ جب تک آپ مجھے اپنے دل کا حال نہیں بتا دیتے، میں اس سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہوں گی جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ شازل نے ایک گہری سانس لی اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ زوبیہ، وہ ایکسیڈنٹ، وہ محض ایک حادثہ نہیں تھا۔ رملہ میری زندگی تھی اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس رات ہم لڑ رہے تھے، میری ضد، میرا غصہ، میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تاکہ اسے ڈرا سکوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بریک کام نہیں کریں گے۔ وہ رکا، اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ جب گاڑی ٹکرائی تو اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا، میں بچ گیا مگر وہ وہیں ختم ہو گئی۔ اس دن سے میں نے خود کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ میں سوچا کہ میں کبھی خوش رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ زوبیہ نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ شازل، حادثے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ آپ نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا تو پھر خود کو یہ سزا کیوں دے رہے ہیں اور مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ شازل نے اپنا رخ موڑ کر زوبیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار زوبیہ کے لیے ایک نرمی اور تڑپ نظر آئی۔ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے زوبیہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں خود کے قریب کیا تو قدرت تمہیں بھی مجھ سے چھین لے گی۔ میری محبت منحوس ہے زویا، میں جسے چاہتا ہوں اسے کھو دیتا ہوں۔ یہ سن کر زوبیہ کی ہچکی بن گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا سر شازل کے سینے پر رکھ دیا۔ آپ کی محبت منحوس نہیں ہے، آپ کا خوف آپ کا دشمن ہے۔ مجھے کھونے کا ڈر نکال دیں شازل، میں آپ کی وہ شرط نہیں ہوں، میں آپ کی زندگی بننا چاہتی ہوں۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو پہلے ان کے درمیان رہتی تھی۔ یہ ایک ایسی خاموشی تھی جس میں دو دل ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے۔ شازل نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زوبیہ کے سر پر رکھا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی اپنائیت تھی جس کے لیے زوبیہ مہینوں سے تڑپ رہی تھی۔ زوبیہ، اس نے اس کا نام اتنا پیار سے لیا کہ زوبیہ کو لگا اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اگر تم واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اس آگ سے گزرنا ہوگا جو میرے دشمنوں نے میرے گرد لگا رکھی ہے۔
فارس، وہ صرف میرا حریف نہیں، وہ اس حادثے کا وہ پہلو جانتا ہے جو میں نے ابھی تمہیں نہیں بتایا۔ زوبیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فارس، اس سب سے کیا تعلق؟ شازل کی آنکھوں میں دوبارہ وہی پراسرار چمک آئی تھی۔ وہ اس رات وہاں موجود تھا، وہ جانتا ہے کہ بریک کیوں فیل ہوئے تھے، وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے اور اسی لیے میں نے تمہیں خود سے دور رکھا تاکہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ زبیہ کو اب سارا معاشرہ سمجھ آنے لگا تھا۔ شازل کی سرد مہری دراصل اس کی ڈھال تھی، وہ اسے بچانے کے لیے خود کو برا بن کر دکھا رہا تھا۔ میں نہیں ڈرتی شازل، زبیہ نے عزم سے کہا۔ اب ہم مل کر اس سچ کا سامنا کریں گے۔ شازل نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ باہر بارش اب تھم چکی تھی اور دور افق پر روشنی کی پہلی کرن پھوٹنے والی تھی۔ تم بہت بہادر ہو زبیہ، شازل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی، مگر یاد رکھنا فارس ایک زخمی سانپ کی طرح ہے اور اب وہ ہمیں نشانہ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ زبیہ نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ اس کے لیے شازل کا یہ اعتراف ہی دنیا کی سب سے بڑی جیت تھی۔ گھر کی فضا میں ایک خاموش تبدیلی آ گئی تھی۔ اگرچہ شازل ابھی اکثر خاموش رہتا تھا، لیکن اب اس کی خاموشی میں وہ پہلے جیسے چبھن نہیں تھی۔ زبیہ نے محسوس کیا تھا کہ شازل کی نظریں اب اس کا پیچھا کرتی ہیں اور جب وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے تو اس کے چہرے کے تناؤ میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے، لیکن زبیہ کے ذہن میں شازل کی وہ بات کسی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ فارس جانتا ہے کہ بریک کیوں فیل ہوئے۔ زبیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب محض ایک تماشائی بن کر نہیں رہے گی۔ اس نے شازل کے دوست اور پرائیویٹ انویسٹیگیٹر دانیال سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دانیال شازل کا بچپن کا دوست تھا اور وہ واحد شخص تھا جس پر شازل بھروسہ کرتا۔ زبیہ شہر کے ایک پرسکون کونے میں واقع کیفے میں بیٹھی دانیال کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک پتھریلا اور صحیح نظر آنے والا نوجوان وہاں داخل ہوا اور سیدھا زبیہ کی میز کی طرف آیا۔ سلام بھابھی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی، دانیال نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں دوستانہ اپنائیت تھی۔ وعلیکم السلام دانیال، میں ٹھیک ہوں لیکن شازل ٹھیک نہیں ہے۔ زبیہ نے براہ راست مدعے پر بات شروع کی۔ دانیال، میں سب جانتی ہوں، رملہ وہ حادثہ اور فارس کے بارے میں بھی مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ دانیال کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی آواز دھیمی کر لی۔ شازل کو پتہ ہے کہ آپ مجھ سے مل رہی ہیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ان گندے معاملات میں پڑیں۔ اسے نہیں معلوم اور میں چاہتی ہوں کہ اسے پتہ نہ چلے، زبیہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ شازل خود کو قاتل سمجھ کر جینا چاہتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس حادثے کے پیچھے کوئی اور ہاتھ تھا۔ کیا آپ کے پاس اس رات کی کوئی ایسی تفصیل ہے جو پولیس ریکارڈ پہ نہیں؟ دانیال نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی جیب سے ایک ٹیبلٹ نکال کر کچھ فائلیں کھولنے لگا۔ دیکھیے بھابھی، شازل نے اس وقت پولیس کو بیان دیا تھا کہ وہ تیز رفتاری کی وجہ سے گاڑی کنٹرول نہیں کر سکا، اس لیے پولیس نے مزید تفتیش نہیں کی، لیکن میں نے ذاتی طور پر اس گاڑی کا معائنہ کیا تھا جو اب ایک کباڑ خانے میں پڑی ہے۔ اس نے ایک تصویر زبیہ کے سامنے رکھی۔ یہ بریک پائپ کی تصویر ہے، اسے دیکھیں، یہ رگڑ کی وجہ سے نہیں پھٹا بلکہ اسے ایک خاص طریقے سے کٹ کیا گیا تھا، اتنا باریک کٹ کہ کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد جب بریک پر دباؤ بڑھا تو وہ یکدم ناکام ہو جائے۔ زبیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قتل کی کوشش تھی؟ جی ہاں، دانیال نے تائید کی، اور اس رات شازل کی گاڑی کے پارکنگ میں CCTV فوٹیج غائب کر دی گئی تھی۔ صرف ایک شخص تھا جس کا اس وقت شازل کے ساتھ شدید کاروباری جھگڑا چل رہا تھا، فارس۔ تو شازل خاموش کیوں ہے؟ وہ فارس کو جیل کیوں نہیں بھجواتا؟ زبیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ کیونکہ فارس کے پاس ایک ایسی آڈیو ریکارڈنگ ہے جس میں شازل رملہ کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ وہ محض ایک میاں بیوی کا جھگڑا تھا، لیکن رملہ کی موت کے بعد وہ آڈیو شازل کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن گئی۔ فارس اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ اگر شازل نے اس کے خلاف زبان کھولی تو وہ یہ ریکارڈنگ عام کر دے گا اور شازل کو عمر قید ہو جائے گی۔ زبیہ کا سر چکرانے لگا۔ شازل اس لیے خاموش تھا کیونکہ وہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتا اور فارس اس کی اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ زبیہ کیفے سے نکل کر ابھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ایک کالی لگژری گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ شیشے نیچے ہوئے اور ایک سحر انگیز مگر مکار چہرہ سامنے آیا۔ یہ فارس تھا۔ السلام علیکم زبیہ صاحبہ۔ فارس کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں زہر تھا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ
شاذل ہاشم کی بیگم ایک اجنبی کے ساتھ کیفے میں خفیہ ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ صوبیہ نے خوف کو چھپاتے ہوئے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ فارس گاڑی سے باہر نکلا اور صوبیہ کے قریب آ گیا۔ غرض تو ہے، شاذل میرا پرانا دوست ہے، بس یہ سوچ رہا تھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس شخص کے ساتھ سوتی ہیں اس کے ہاتھ خون سے رگے ہوئے ہیں؟ بکواس بند کریں فارس، صوبیہ نے گرج کر کہا۔ مجھے سب پتہ ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا، اس نے بریک فیل کیے تھے اور آپ ہی وہ شخص ہیں جو اسے بلیک میل کر رہے ہیں۔ فارس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، پھر وہ زور سے ہنسا۔ اوہ، تو معصوم چڑیا نے پر نکال لیے، لیکن زوبیہ، سچائی وہ نہیں ہوتی جو دکھائی دیتی ہے، سچائی وہ ہوتی ہے جو ثابت کی جا سکے۔ میرے پاس ثبوت ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے زوبیہ کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن زوبیہ نے اسے جھٹک دیا۔ میری بات غور سے سنو۔ فارس کا لہجہ اب دھمکی آمیز ہو گیا۔ شاذل سے کہو کہ وہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر میری نظر ہے میرے نام کر دے، ورنہ اس بار بریک اس کی گاڑی کے نہیں، اس کی زندگی کے فیل ہوں گے، اور شاید اس میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ وہ دنسی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ صوبیہ وہیں سڑک کے کنارے کھڑی کانپ رہی تھی۔ اب یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں تھا، یہ ان کے حال اور مستقبل کا مسئلہ بن چکا تھا۔ رات کو جب شاذل گھر آیا تو زوبیہ لاؤنج پہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شاذل تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا، زوبیہ نے اسے پکارا، شاذل۔ شاذل رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں زوبیہ کے چہرے پر جم گئی تھی۔ اب تم اب تک جاگ رہی ہو؟ میں آج فارس سے ملی تھی، زوبیہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ شاذل کے چہرے کا رنگ لمحوں میں بدلا۔ وہ چند قدموں میں زوبیہ کے سامنے تھا اور اسے سختی سے زوبیہ کے بازو پکڑ لیے۔ کیا کہا تم نے؟ تم اس سے کیوں ملی؟ میں نے کہا تھا نا کہ اس سے دور رہو۔ اس کی آواز میں خوف، غصے کے امتزاج تھا۔ وہ مجھے دھمکا رہا تھا شاذل، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو اسے ختم کر دے گا۔ زوبیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کب تک ڈریں گے آپ اس سے؟ دانیال نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ بریک پائپ کا کتنا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ شاذل نے اسے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک کرپناک ہنسی آئی۔ تو تم نے جان لیا؟ دالیا نے بھی اپنی حد پار کر لی۔ صوبیہ، تم نہیں سمجھتی، وہ ایک درندہ ہے، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو پہنچا دے۔ صوبیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم کب تک اس خوف میں جلیں گے؟ شاذل، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم اس ریکارڈنگ کا توڑ نکالیں گے، لیکن خدا کے لیے اب مجھ سے دور مت بھاگیے۔ شاذل نے زوبیہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی نظر آئی۔ اس نے آہستہ سے زوبیہ کو اپنے حصار میں لے لیا اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے زوبیہ، مجھے تمہاری فکر ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم میری سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہو تو وہ تمہیں نشانہ بنائے گا۔ زوبیہ نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ تو بننے دیں مجھے اپنی کمزوری، لیکن یاد رکھیں، ایک عورت جب کسی کی ڈھال بنتی ہے تو وہ دنیا کے سب سے بڑے دشمن سے بھی ٹکرا جاتی ہے۔ اسی لمحے شاذل کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے فون نکالا تو اس کا چہرہ پتھر ہو گیا۔ میسج فارس کی طرف سے تھا، جس میں زوبیہ کی کیفے والی تصویریں تھیں اور نیچے لکھا تھا، شطرنج کی بچھاؤ پر مہرہ بدل چکا ہے، کل کے فنکشن میں ملتے ہیں، شاذل ہاشم۔ شہر کا سب سے بڑا بینکٹ ہال آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور مدھم موسیقی نے فضا کو سحر انگیز بنا رکھا تھا۔ کاروباری دنیا کو بڑے بڑے نام وہاں موجود تھے، لیکن سب کی نظریں اس جوڑے پر جمی تھیں جو ابھی ابھی ہال میں داخل ہوا تھا۔ شاذل ہاشم سیاہ تھری پیس سوٹ میں ملبوس، جس کے چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کے بازو میں زوبیہ کا ہاتھ تھا، جس نے سی گرین کلر کا خوبصورت کامدار لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سیاہ میک اپ اور کھلے بالوں نے اس کی معصومیت کو مزید نکھار دیا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شاذل نے جھک کر زوبیہ کے کان میں سرگوشی کی کہ اس نے محسوس کیا تھا کہ زوبیہ کا ہاتھ تھوڑا کانپ رہا ہے۔ میں گھبرا نہیں رہی، بس اس ماحول کی منافقت مجھے عجیب لگ رہی ہے، زوبیہ نے دبی آواز میں جواب دیا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے سے آتے ہوئے مہمانوں کو دیکھا۔ تقریب اپنے عروج پر تھی جب فارس نمودار ہوا۔ وہ سفید سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے بڑی غرور سے ان کی طرف بڑھا۔
اس کے ساتھ 2 باڈی گارڈز بھی تھے جو فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ شاذل ہاشم اور ان کی خوبصورت بیگم، کیا کمال کی جوڑی ہے، فارس نے بلند آواز میں کہا، جس سے قریبی کھڑے چند لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی۔ شاذل نے زبیر کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ فارس، یہاں تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تماشا؟ میں تو صرف مبارکباد دینے آیا ہوں۔ فارس نے زبیر کی طرف ایک زہریلی نظر ڈالی۔ سنا ہے زبیر صاحبہ کو پرانی چیزوں اور فائلوں میں بڑی دلچسپی ہے، کیوں نہ ہم سب مل کر کسی پرانی یاد کو تازہ کریں؟ زبیر نے شاذل کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا، اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود آگے بڑھی۔ فارس صاحب، یادیں تازہ کرنے کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے، اور آپ جیسے لوگوں کو صرف سودے بازی کرنا جانتے ہیں۔ فارس کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ سودا بازی ہی صحیح شاذل، وہ فائل اور وہ زمین کل صبح تک میرے نام ہونی چاہیے، ورنہ تمہاری بیگم کو وہ آڈیو سنانی پڑے گی جو میں نے خاص طور پر سنبھال کر رکھی ہے۔ اس وقت شاذل نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی توقع نہ فارس کو تھی اور نہ ہی وہاں موجود لوگوں کو۔ اس نے زبیر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بڑے ہی رومانوی انداز میں اپنے قریب کر لیا۔ ہال میں موجود کیمروں کی لائٹس ان پر چمکنے لگی۔ فارس، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے دھمکا کر میری زندگی کے فیصلے کرو گے؟ شاذل کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس سے فارس کو ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ یہ میری بیوی ہے اور اس کی موجودگی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، اب میں تمہارے خوف کے سائے میں نہیں جیوں گا۔ فارس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی شاذل۔ وہ پیر پٹکتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد قریب کے شور سے دور ہال کے پیچھے باغ میں زبیر اور شاذل اکیلے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ آپ نے جو وہاں کیا وہ بہت ہمت کا کام ہے، زبیر نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ شاذل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ میں تھک گیا تھا زبیر، 6 سال سے میں اس بوجھ کو اکیلے اٹھائے ہوئے تھا۔ آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ سارا تمہارا میرے ساتھ کھڑا ہونا مجھے وہ حوصلہ دے گیا جو میرے پاس کبھی نہیں تھا۔ وہ زبیر کی طرف مڑا۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ زبیر، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، میں نے تمہیں اپنی سات مہری کی آنکھ میں جلایا، لیکن تم نے پھر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ زبیر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ کیونکہ میں نے اس پتھر کے پیچھے چھپے اس انسان کو دیکھ لیا تھا جو دوسروں کے گناہ اپنے سر لے کر جی رہا تھا۔ محبت شرطوں پر نہیں کی جاتی شاذل، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ شاذل نے آہستہ سے زبیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے انگوٹھوں نے زبیر کے گال کو نرمی سے چھوا۔ کاش میں تمہیں پہلے سمجھ پاتا۔ شاذل نے جھک کر زبیر کے ماتھے پر ایک لمبا سا اور پیار بھرا بوسہ دیا۔ زبیر نے اپنی آنکھیں موند لیا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ برسوں کی پیاس آج بجھ رہی ہے، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ اچانک زبیر کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ اس نے فون کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک مختصر ویڈیو تھی جس میں دانیال ایک اندھیرے کمرے میں کرسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر فون تھا۔ نیچے لکھا تھا، فائل اور میں، یہ اپنے دوست کی لاش، انتخاب تمہارا ہے شاذل۔ آدھے گھنٹے میں شہر کے پرانے گودام میں پہنچو اکیلے۔ زبیر کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بجا۔ شاذل، دانیال۔ شاذل نے ویڈیو دیکھی تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خون اتر آیا۔ فارس نے اپنی حد پار کر لی ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، زبیر نے فوراً کہا۔ نہیں زبیر، یہ بہت خطرناک ہے، وہ آپ کو اکیلے بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو پھنسا سکے، زبیر نے مضبوطی سے کہا۔ دانیال نے میری مدد کی تھی، اب میں اسے مدد کرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، اور شاذل اب ہم جو بھی کریں گے مل کر کریں گے۔ شاذل نے کچھ دیر اسے دیکھا پھر خاموشی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن یاد رکھنا زبیر، اگر وہاں کچھ بھی غلط ہوا تو تم میری بات مانو گی اور فوراً وہاں سے نکلو گی۔ وہ دونوں تیزی سے ہال سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ تقریب کی رنگینیاں پیچھے رہ گئی تھی اور سامنے ایک تاریک اور خطرناک رات کا ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شاذل کی گاڑی شہر کے صنعتی علاقے کی ویران سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ زبیر برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ اپنی گود میں سختی سے بندھے ہوئے تھے اور نظریں باہر کی تاریکی پر جمی تھی۔ شاذل، ہم پولیس کو فون کیوں نہیں کر دیتے؟ زبیر نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ شاذل نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ پولیس کے پٹکنے پہنچنے تک فارس دانیال کو ختم کر چکا ہوگا، وہ اس وقت پاگل ہو چکا ہے۔ زبیر، اور ایک زخمی جانور سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا۔
اس نے ایک لمحے کے لیے زبیہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید پچھتاوا تھا۔ مجھے تمہیں اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے شامل نہیں کیا، میں خود آئی ہوں۔ زبیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور ہم دانیال کو بچا لیں گے۔ گاڑی ایک پرانے زنگ آلود گیٹ والے گودام کے سامنے آ کر رکی۔ وہاں کی لائٹس ٹمٹما رہی تھی اور ہر طرف خاموشی کا ڈیرا تھا۔ شاذل نے گاڑی کی ڈگی سے ایک لوہے کا راڈ نکالا اور زبیہ کو گاڑی کے اندر ہی رہنے کا اشارہ کیا، لیکن زبیہ خاموشی سے اس کے پیچھے اتر آئی۔ گودام کے اندر داخل ہوتے ہی پرانی لکڑی اور زنگ کی بو نے ان کا استقبال کیا۔ دور ایک کونے میں پہلے رنگ کے بلب کی روشنی تلے دانیال ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، بندھا ہوا تھا۔ اس کا سر لٹکا ہوا تھا اور سفید قمیض خون کے دھبوں سے بھری ہوئی تھی۔ دانیال! شاذل چلایا اور اس کی طرف بھاگا۔ رک جاؤ شاذل! ہاشم ایک قدم اور آگے بڑھا تو اس کے سینے سے گولی ہوگی۔ فارس کی آواز چھت کے منڈیر سے گونجی۔ وہ اوپر والے لوہے کے چنگلے پر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھی جو سیدھ دانیال کی طرف تنی ہوئی تھی۔ شاذل نے وہیں رک کر کہا، فارس تماشا ختم کرو، میں یہاں آ گیا ہوں، جو چاہیے لے لو، لیکن اسے چھوڑ دو۔ فارس نیچے سیڑھیوں سے اترتا ہوا آیا، اس کے چہرے پر ایک جنونی مسکراہٹ تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو محفل جمی ہے اور دیکھو تمہاری وفادار بیگم بھی ساتھ آئی ہے۔ کتنا پیار ہے تم دونوں میں۔ زبیہ آگے بڑھی۔ فارس صاحب آپ کو زمین چاہیے تھی نا؟ یہ رہی فائل۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک لفافہ نکالا جو دراصل شاذل نے راستے میں تیار کیا تھا۔ اسے لیں اور ہمیں جانے دیں۔ فارس نے ایک اشارہ کیا تو اس کے ایک آدمی نے زبیہ کے ہاتھ سے فائل جھپٹ لی۔ فارس نے فائل کھولی اور اسے دیکھ کر کہکا لگایا، بہت خوب، لیکن شاذل تمہیں کیا لگا کہ میں صرف اس زمین کے لیے یہ سب کر رہا ہوں؟ نہیں، میں تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھنے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں ایسے آنکھوں سے دیکھو کہ تمہاری زندگی کا ہر اہم انسان کیسے تمہارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا چلا گیا۔ تمہارا مسئلہ مجھ سے ہے فارس، انہیں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ شاذل کی آواز میں غصہ دب رہا تھا۔ کیونکہ تم نے مجھ سے رملہ کو چھینا تھا۔ فارس اچانک چلایا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن تمہاری دولت اور اس خاندانی روپ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ تم نے اسے مار دیا شاذل، اور آج میں اس کا بدلہ لوں گا۔ شاذل کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑی۔ وہ تم سے نہیں بلکہ تمہارے مکار اداروں سے خوفزدہ تھی فارس۔ وہ جانتی تھی کہ تم اسے صرف میرے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو۔ فارس نے اسپتال کا رخ اب شاذل کی طرف کر دیا۔ خاموش، اب میں وہ آڈیو چلاؤں گا جو تمہاری بربادی کا پروانہ ہے۔ اس نے اپنا فیصلہ نکالا اور ریکارڈنگ پلے کر دی۔ ریکارڈنگ میں شاذل کی آواز گونجی، میں تمہیں ختم کر دوں گا رملہ، اگر تم نے یہ سچ کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ زبیہ کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن اس نے غور سے سنا۔ ریکارڈنگ کے پس منظر میں ایک خاص قسم کی سیٹی کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی انجن چل رہا ہو۔ یہ ریکارڈنگ ادھوری ہے، زبیہ اچانک پکاری۔ فارس دل ملا اٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے شاذل کے اسٹڈی روم میں میڈیکل رپورٹ اور پولیس کی فائل دیکھی تھی۔ زبیہ نے قدم آگے بڑھایا۔ اس ریکارڈنگ میں پس منظر کی آواز بتاتی ہے کہ کسی کمرے میں نہیں بلکہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ریکارڈنگ کی گئی ہے، اور شاذل اس رات ریلوے اسٹیشن پر نہیں تھا، وہ آپ کے دفتر میں تھا جہاں آپ اسے بلیک میل کر رہے تھے۔ یہ آواز شاذل کی ہے ہی نہیں، یہ آپ نے کسی سافٹ ویئر سے بنائی ہے، یہ کسی کی آواز بدلی ہے۔ شاذل نے حیرت سے زبیہ کو دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ دانیال نے ایک بار اسے بتایا تھا کہ فارس کے پاس آوازیں بدلنے والا ایک ماہر موجود ہے۔ فارس کا ہاتھ تھوڑا سا کانپا۔ تمہاری منطق تمہیں نہیں بچا سکے گی؟ نہیں فارس، دانیال نے اچانک سر اٹھایا اور ہوش میں آ چکا تھا۔ زبیہ بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں، میرے پاس وہ اصل ٹیپ موجود ہے جو میں نے تمہارے آفس میں نکلوائی تھی۔ اس میں شاذل نہیں بلکہ تم رملہ کو دھمکا رہے تھے، کیونکہ اس نے تمہاری بدعنوانیوں کے ثبوت دیکھ لیے تھے۔ فارس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا کھیل بے نقاب ہو رہا ہے۔ اس نے غصے میں ٹریگر پر انگلی دبائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلا تھا، شاذل نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا راڈ اس کے ہاتھ پر مارا۔ پستول دور جا گری۔ گودام میں افراتفری مچ گئی۔ شاذل اور فارس کے آدمیوں کے درمیان گتم گتا
شروع ہو گئی تھی۔ صوبیہ بھاگ کر دانیال کے پاس پہنچی اور اس کی رسیاں کھولنے لگی۔ دانیال اب ٹھیک ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، بس تھوڑی سی مرمت ہو گئی، دانیال نے کراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ جلدی کریں، شاذل کو مدد چاہیے۔ شاذل نے فارس کو زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر تابڑ توڑ وار کر رہا ہے۔ 6 سال تک تم نے مجھے ایک ایسے جرم کے احساس میں مبتلا رکھا جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ تم نے رملہ کی بریک فیل کیے، تم نے اسے مارا۔ فارس لہوحان ہو چکا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی مکارانہ چمک تھی۔ ہاں میں نے ہی کیا تھا، لیکن اگر وہ میری نہیں ہو سکی تو اسے تمہاری ہونے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ صوبیہ نے دیکھا کہ فارس کے ایک آدمی نے پیچھے سے شاذل پر وار کرنے کے لیے خنجر نکالا۔ شاذل پیچھے دیکھو، وہ چلائی اور بغیر سوچے سمجھے اس آدمی کی طرف بڑھی۔ اس لمحے پولیس کی سائرن کی آواز سے گونجنے لگی۔ تالیان نے پہلے ہی لوکیشن پولیس کو بھیج دی تھی۔ پولیس کے دستے اندر داخل ہوئے اور فارس کے آدمیوں کو قابو میں کر لیا۔ فارس کو بھی ہتھکڑیاں لگا دی گئی تھی۔ شاذل ہانپتا ہوا کھڑا ہوا، اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور چہرے پر زخم تھے، لیکن اس کی آنکھیں آج پرسکون تھی۔ اس نے صوبیہ کے طرف دیکھا جو ہانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاذل اس کے قریب آیا اور خاموشی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ صوبیہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر سکون کا سانس لیا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے صوبیہ، شاذل نے اس کے بالوں میں سرگوشی کی، لیکن آج اس سچ نے مجھے آزاد کر دیا۔ تم نے وہ شرط پوری کر دی جس کا بوجھ میں نے تمہارے کندھوں پر ڈالا تھا۔ صوبیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا شاذل، محبت ہر دیوار گرا دیتی ہے۔ دانیال جو اب پولیس کی سہارے کھڑا تھا مسکرا کر بولا، اور رومیو جولیٹ اسپتال بھی چلنا ہے یا یہیں اپنا رومانس مکمل کرنا ہے؟ شاذل اور صوبیہ دونوں ہنس دیے۔ اس طوفانی رات نے ان کے ماضی کے زخموں کو دھو ڈالا تھا اور اب ایک نئی صبح ان کا انتظار کر رہی تھی جہاں کوئی راز، کوئی شرط اور کوئی خوف ان کے درمیان نہیں تھا۔ کچھ ہفتوں بعد گودام والے واقعے کو گزرے کئی ہفتے ہو چکے تھے۔ فارس اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے انجام کو پہنچ رہا تھا اور دانیال کی فراہم کردہ اصل آڈیو ریکارڈنگ نے عدالت میں شاذل کو تمام الزامات سے باعزت بری کروا دیا تھا۔ رملہ کی موت کا بوجھ جو شاذل کے کندھوں کو جھکا چکا تھا اب اتر گیا تھا۔ شاذل ملا کا وہی باغ جہاں کبھی خاموشی کا پھیرا ہوتا تھا آج پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے مہک رہا تھا۔ بیگم ہاشم کے رویے میں بھی واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ صوبیہ محض ان کے خلاف خاندان کی بہو نہیں بلکہ وہ چراغ ہے جس نے ان کے پوتے کی اندھیری زندگی کو روشن کیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب شاذل نے باغ میں داخل ہو کر دیکھا کہ صوبیہ سفید رنگ کے ریشمی جوڑے میں مربوط جھولے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ڈھلتے سورج کی نارنجی شعاعیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے وہ کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ شاذل خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور آہستہ سے جھولے کو حرکت دی۔ صوبیہ چونک کر مڑی اور شاذل کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کب آئے؟ اس نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ بس ابھی، تمہیں سکون میں دیکھ کر میرا دل نہیں چاہا کہ تمہاری خاموشی میں خلل ڈالوں۔ شاذل اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بے پناہ تپش اور اپنائیت تھی۔ شاذل، آج دانیال کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کل ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر ہم سے ملنے آئے گا۔ صوبیہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ شاذل نے اس کی آنکھوں کو اپنی گرفت میں لیا، انگلیوں کو۔ ہاں، اس نے مجھے بھی بتایا تھا۔ اس کی بہادری اور تمہاری سہانت نہ ہوتی صوبیہ تو شاید آج میں کسی کال کوٹری میں فارس کے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہوتا۔ صوبیہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا۔ وہ گزرے ہوئے کل کی باتیں تھی شاذل، اب ہمیں صرف آنے والے کل کے بارے میں سوچنا ہے۔ شاذل نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ تم سچ کہتی ہو، میں نے اپنی زندگی کے بہت سے سال پچھتاوے کی نظر کر دیے ہیں۔ اب میں ایک ایک پل تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لمحے دادی اماں وہاں سے گزری اور انہیں ایک ساتھ دے کر ان کے چہرے پر پرسکون کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے پاس آ کر صوبیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا۔ صوبیہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، مجھے معاف کر دینا۔ میں تو بس وارث کے غم میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ رشتوں کے سب سے پہلی محبت اور بھروسہ ضروری ہے۔ صوبیہ اٹھی اور دادی کو گلے لگایا۔ دادی اماں، آپ میری ماں کی جگہ ہیں، آپ کی باتیں مجھے کیوں بری نہیں لگی؟ دادی اماں مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ رات کا وقت تھا، چاندنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ شاذل کمرے میں داخل ہوا تو صوبیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ شاذل آہستہ سے اس کے پیچھے آیا اور آئینے میں
اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملائیں۔ زوبیہ کے گال شرم سے گلابی ہو گئے تھے۔ یاد ہے تمہیں؟ شازیہ نے سرگوشی کی۔ اسی جگہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ قریب نہیں آتے۔ زوبیہ نے نظر جھکا لی۔ شازل، پرانی باتیں بھول جائے۔ نہیں، میں بھولنا نہیں چاہتا۔ شازل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور اسے اپنی طرف موڑا، کیونکہ وہ باتیں مجھے یاد دلاتی ہیں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ تم نے میری بے رخی کے باوجود میرے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے زوبیہ کو اپنی باہوں میں پھڑ لیا۔ زوبیہ کو اس کے سینے کی دھڑکنیں اب صاف سنائی دے رہی تھی، جو اب محبت سے دھڑک رہی تھی۔ زوبیہ، میری وہ شرط جو میں نے اس دن سرد لہجے میں کہی تھی، میں اسے واپس لینا چاہتا ہوں۔ شازل نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا۔ اب کوئی شرط نہیں، کوئی پردہ نہیں، آج سے شازل ہاشم صرف تمہارا ہے، تمہارا اپنا۔ زوبیہ نے اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈال دی۔ اور زوبیہ، شازل بھی صرف آپ کی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ شازل نے جھک کر نہایت نرمی اور محبت سے اس کے لبوں کا لمس محسوس کیا۔ یہ ایک ایسا بوسہ تھا جس پر ماضی کی تمام تلخیاں دھل گئیں اور مستقبل کے تمام وعدے سمٹ آئے۔ کمرے کی مدھم روشنی اور باہر کی خاموشی ان کی اس نئی زندگی کی گواہ تھی۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا زوبیہ، شازل نے اسے خود سے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ ہماری زندگی کا یہ دور اب صرف رومان اور خوشیوں سے بھرپور ہوگا۔ زوبیہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں مون لی۔ اس نے وہ سب پا لیا تھا جس کی اس نے کبھی تمنا کی تھی، ایک ایسا جیون ساتھی جو اب اس کی ڈھال بن گیا تھا اور اس کا ہمسفر بھی۔ باہر چاند اپنی پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا، جسے وہ بھی اس محبت پر مسکرا رہی ہو۔ کہانی کی تمام گتھیاں سلجھ چکی تھی اور محبت کی جیت ہو چکی تھی۔